بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات السلام علیکم. یہ بات اب میرے علم میں ہے کہ اس محفل میں صرف چونکہ حضرات شریک نہیں ہو رہے ہیں تو میں نے خواتین کو بھی شامل کر دیا ہے اپنے تخاطب میں. ہم پچھلے ہفتے ہم نے سورہ اخلاص پہ گفتگو کر رہے تھے اور الحمدللہ پچھلے ہفتے اس پر تفہیم و تدبر کا جو سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا. اب ہمیں گفتگو کرنی ہے معوذتین کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں گوش گزار کر دوں. حالانکہ یہ بات ہمارے کافی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن چونکہ اس آن لائن سیشن کی وجہ سے دائرہ کچھ بڑھ گیا ہے لہٰذا اس کو دوہرا دینا ضروری ہے. بات یہ کہ ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ تو کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ خود تفسیر کر سکے. میں یہ بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گروپ کے کافی لوگوں نے ایک زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی کتاب جو ہے فوز الکبیر فی اصول التفسیر، وہ ہمیں مولانا مرحوم وسیم اظہر ندوی صاحب نے سبقاً پڑھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس میں یہ تفصیل موجود تھی کہ کون لوگ کیسا علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تفسیر کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں. اور وہ بات بھی ان کے لیے تھی بنیادی طور پہ جو بنیادی علوم حاصل کر چکے ہوں. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ان کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، قدیم اور جدید عربی ادب پہ ان کی نگاہ ہونی چاہیے، اس زمانے کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے، ناسخ و منسوخ کے علم سے واقفیت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. میں اس تفصیل بہت نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال وہ انہوں نے کافی تفصیل سے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکے. ابتدائی علم ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اب ایسی صورت میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارے گروپ میں سے کسی بھی شخص کے حوالے قرآن مجید کا کوئی حصہ دے دیا جاتا ہے، اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف تفاسیر کو پڑھ کے اور ان کا خلاصہ جو ہے مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دے. اور جن لوگوں کو براہ راست مختلف تفاسیر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا وہ اس طرح سے مطلب کہ اسے استفادہ کر لیں. تو ہم عام طور پہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف تفاسیر کو پڑھیں اور ان تفاسیر کو پڑھ کے ایک مجموعی ایک طرح سے مضمون تیار کر لیں اور اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں پریزنٹ کر دیں. ان میں جن کو ہم عام طور پہ مطالعہ جو ہمارے مطالعے میں آتی ہیں، کم سے کم میرے مطالعے میں جو تفاسیر عام طور پہ آتی ہیں
وہ ایک تو تفسیر قرآن ہی ہے جو ہماری بنیادی تفسیر کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عموماً ان کا ویڈیو ضرور سنتے ہیں. معرف قرآن سے مدد لیتے ہیں. یہ جو ہے اپنے ڈاکٹر امین حسن اسرائی صاحب جو ہیں، ان کی کتاب تدبر القرآن ہمارے سامنے ہوتی ہے. جلال الدین سیوطی صاحب کی تفسیر جلالین ہم دیکھتے ہیں. عبد الماجد دریابادی صاحب کی تفسیر ماجدی، اور پھر شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر عثمانی، سید قطب صاحب کی فی ظلال القرآن، اور تفاسیر فراہی، تفسیر ابن کثیر، آف کورس تفسیر مظاہری، اور احسن البیان، اور یہ مطلب اس کے علاوہ بھی، لیکن کم سے کم یہ کتابیں عام طور پہ ہمارے مطالعے میں عام طور پہ ہوتی ہیں. تو اب جو چیز ہم پیش کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان تفاسیر سے لے کے، مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں لے کے انہیں جمع کر کے ایک خاص ترتیب دے کے ایک طرح سے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اب اگر اس میں تھوڑا سا ایک بات میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی مفسر کسی مفسر کے بارے میں یہ بات کہہ دی جائے کہ اس نے مطلب یہ کہ فلاں شخص کی کتاب سے کا چربہ ہے جو انہوں نے پیش کر دیا ہے، تو یہ ظاہر یہ تو مفسر کے لیے الزام کی بھی بات ہے، اور یہ بات بہت مناسب نہیں بھی ہے. لیکن اگر یہ بات ہمارے گروپ پہ کسی شخص کے بارے میں کہہ دی جائے تو یہ ہمارے لیے باعث شکر ہے، اسی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسے پڑھا، سمجھا، اور اس طرح سے سمجھا کہ ہم اسے بیان ہی اسی طرح سے اس گروپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تفسیر جو ہے اس میں کچھ چیزیں تو ہم ضرور شامل کر دیتے ہیں اپنے حوالوں سے، کچھ مثالوں کے لیے، کچھ اپنے گروپ کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن عمومی طور پہ یہ مختلف مفسرین کی تفسیر ہے جس کو ہم اکٹھا کر کے اور آرگنائز کر کے پیش کرتے ہیں. اس میں ہمارا اوریجنل ورک بہت کم ہوتا ہے. تو ایک تو مطلب یہ بات مجھے عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ رہی کہ پچھلے مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پہ گفتگو کی تھی. سورہ اخلاص کا جو موضوع تھا اسے مختصراً دیکھ لیجئے کہ موضوع کا تھا کیا ہے. ایک تو یہ تھا، اس میں بات تھی کہ یہ بات پوچھی گئی تھی بار بار مختلف گروہوں کی طرف سے کہ انسب لنا ربک، کہ آپ کے رب کا حسب نسب کیا ہے، ذرا اپنے رب کے بارے میں بتائیے تو کہ وہ کون ہے، کیا خصوصیات ہیں اس کی، کچھ اپنے رب کے بارے میں تفصیل بتائیے. ایک تو یہ اس بات کا جواب تھا. دوسری بات یہ کہ سورہ کافرون میں جب یہ بات کہی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی عبادت میں کرتا ہوں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ حضرات جو ہیں، خاص طور سے مکہ کے مشرکین کی بات میں کر رہا ہوں، وہ حضرات بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ الہ کہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طرح سے اگر دیگر مذاہب اور مطلب دیگر مذاہب کی طرف چلے جائیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہندو مذہب میں ایک الٹیمیٹ گاڈ ہوتا ہے، اسے ایشور کہہ دیتے ہیں. گریک میتھولوجی میں بھی ایک الٹیمیٹ عقل العقول کہلاتا ہے، جو الٹیمیٹ ریزن کہلاتا ہے ان کے ہاں. عیسائیوں کے ہاں جو تصور ہے گاڈ کا، بنیادی طور پر تو وہ تصور وہی ہے جو ہمارے ہاں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہاں ٹرینٹی درمیان میں آ گئی ہے. اور اسی طرح سے یہودیوں کے ہاں بھی تصور وہی ہونا چاہیے جو ہمارا ہے، لیکن انہوں نے جس خدا کا تصور پیش کیا ہے اس میں تو خدا کشتی بھی لڑ لیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سورہ اخلاص میں کہی گئی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں میرا اللہ اس سے بہت مختلف ہے. اور پھر اس بات کو انہوں نے واضح کیا ہے سورہ اخلاص میں کہ میرا اللہ جو ہے وہ معانی کے اعتبار سے مختلف ہے اور وہ احد بھی ہے. اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لہٰذا میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی کو پیدا نہیں کرے گا، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے، کوئی ذات اس کے مثل نہیں ہے. تو یہ بات تھی بنیادی طور پہ ہمارے سورہ اخلاص کا موضوع
اور مضمون جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی ہمارا رب، ہمارا اللہ جو ہے اس اللہ سے بالکل مختلف ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں، جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو صورتیں اور آتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں مجموعی طور پر معوذتین کہلاتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ دو صورتیں جو ہیں یہ باقی رہ گئی جن پر گفتگو ہمیں کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں الگ الگ دونوں صورتوں پہ بات کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے بارے میں مشترک ہیں، دونوں کے بارے میں کامن ہیں، تھوڑی سی گفتگو ان کے بارے میں ہو جانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے جو ہم سب استعمال کرتے ہیں، ہمارے سب کے استعمال میں رہا ہے، ہم سب اس کے معنی عام طور پہ جانتے ہیں، وہ لفظ ہے پناہ۔ پناہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے بچ جانا، کسی یعنی اب یہ سمجھ لیجیے مثال کے طور پہ کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے، دھوپ میں ہے، نہایت شدید دھوپ ہے، گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، وہ کسی درخت کے نیچے چلا جاتا ہے چھاؤں میں، تو درخت کی پناہ میں آ گیا۔ اس طرح سے بارش ہو رہی ہے، آپ کسی چھت کے نیچے چلے گئے تو چھت کی پناہ میں آ گئے۔ اس طرح سے کوئی بچہ ہے، کسی وجہ سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی سے، یا کسی اعتبار سے وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو بھاگ کے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اپنے والدین کی پناہ میں آ گیا۔ تو پناہ کے بنیادی طور پہ تو معنی یہی کہ کسی سے کسی ایسی چیز کے پاس آ جانا جو آفت سے بچا لے انسان کو۔ اب اس کی تین مختلف صورتیں ہیں، اور اس حساب سے عربی میں اس کے لیے الفاظ بھی مختلف استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے اپنے لیے پناہ طلب کرنا، سے تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ اور استعاذہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہم معنی ہے تقریباً، اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ برب الفلق یہاں آیا ہے، یا اعوذ برب الناس اس میں ہے موجود، تو یہ تو مطلب ہے کہ میں اپنے لیے پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اور ایک صورت ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دے دینا، اس کے بھی اب لفظ استعاذہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ آل عمران میں جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی والدہ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بیٹی ہو گئی، تو اس کو جب انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ سے جو بات انہوں نے کہی ہے، قرآن مجید میں جو ان کے الفاظ آئے ہیں کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو، یعنی اس کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان سب کو آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ کسی کو کسی کی پناہ میں دے دینا، اسے میں آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ، تاکہ انہیں آپ شیطان الرجیم سے بچا سکیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور مطلب ہمارے پاس قرآن مجید کی مثال ہے، وہ زیادہ اپنے لیے پناہ طلب کرنے والی بات ہے، جس میں تذکرہ آیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پناہ طلب کر لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ ایک تو ہوا کسی اپنے لیے پناہ طلب کرنا، دوسرا کسی کو کسی کی پناہ میں دے دینا، اور تیسری چیز ہوگی پناہ دینے والی شے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ پناہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں بہت مستعمل لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں تعویذ، اور یا معوذتین جس کا تذکرہ ہم آج کرنے والے ہیں۔ تو
تو یہ وہ چیزیں ہیں دو جن کے ذریعے ہم پناہ مانگتے ہیں. اب یہ سب بات بھی ہمارے درحقیقت اس میں کئی دفعہ ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے مستقل، کہ قرآن مجید کی جو تنزیل ہوئی ہے اس میں اکثر جگہوں پہ، بلکہ شاید زیادہ تر جگہوں پہ صورتیں جوڑے کے طور پہ مطلب نازل ہوئی ہیں، یا تو ساتھ نازل ہوئی یا الگ الگ نازل ہوئی ہیں. تو وہ اپنے حیت کے اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی دوسری صورت سے مل کے جوڑا بناتی ہیں. اس میں ویسے تو خیر اس پر تفصیل سے بات کی جائے تو نظم قرآن پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے امام فراہی نے اور امام امین حسین اصلاحی صاحب نے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے. میں اس وقت صرف جوڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، جیسے سورہ دہا ہے یا سورہ انشراح، سورہ والدہا اور سورہ انشراح علم نشرہ جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، سورہ شمس سورہ لیل ایک جوڑا ہے، اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا ایک جوڑا ہے، سورہ کوّرت اور سورہ انفطار ایک جوڑے کی طرح سے ہیں. اسی طرح سے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ بھی ایک جوڑا، اور یہ سب سے زیادہ واضح جوڑا ہے، اس لیے کہ ایک تو ان کی تنزیل بھی ان کا نزول بھی تقریباً نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان دونوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے. مناسبت کیا پائی جاتی ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ ایک تو ان دونوں میں مشابہت بہت ہے. دونوں اگر آپ پڑھیں تو دونوں بالکل ایک جیسی لگتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کے لیے. اور کمپلیمنٹری اس طرح سے ہے کہ اگر آپ غور فرمائیے کہ قل اعوذ برب الفلق کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خارجی چیزیں ہیں. ہمیں خلق کے شر سے محفوظ فرمائیے، ہمیں رات کی تاریکی سے محفوظ فرمائیے، ہمیں جادو سے محفوظ فرمائیے، ہمیں حسد سے محفوظ. یہ سب چیزیں جو باہر سے آپ پہ حملہ آور ہوتی ہیں. اور سورہ ناس کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ ناس میں وہ مصیبتیں ہیں یا وہ آفات ہیں جو اندر سے نازل، جو آپ کے نفس سے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جو نفس، تو وہ داخلی جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایک دوسری نسبت زوجیت ہوئی ان میں. تیسری بات جو دیکھیے خاص طور سے کہ یہ ریسیپروکیٹری بھی ہیں. ہاں، ریسیپروکل بھی ہے، ریسیپروکیٹری بھی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک صورت میں توازن عجیب طرح سے، ایک صورت میں تھوڑا سا ایک لمحہ دے دیں مجھے، دو لفظ نوٹ کر لیجئے. ایک لفظ ہے مستعاذ بہی اور ایک لفظ ہے مستعاذ منہو. تو مستعاذ بہی جو ہے وہ ہے جس سے استعاذہ طلب کیا، جس سے استعاذے کی درخواست کی جائے، اور مستعاذ منہو جو ہے وہ ہے کہ جس چیز سے استعاذے کی درخواست کی جائے. تو اگر آپ غور فرمائیے تو سورہ فلق میں استعاذ بہی جو ہے، مستعاذ بہی جو ہے وہ ایک آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق. ایک شخص، ایک ذات ہے جس کی پناہ میں جس کے پناہ میں ہم جاتے ہیں. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، رب الفلق کی، رب الفلق. اور چار چیزیں ایسی ہیں جو مستعاذ منہو ہیں، یعنی ان چار چیزوں سے میں مطلب پناہ چاہتا ہوں. دوسری میں اگر آپ دیکھیں تو مستعاذ بہی تین ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن وہ 3 طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو یہ تین جو ہے اس میں مستعاذ بہ 3 آ گئے ہیں، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہے، من شر الوسواس الخناس. باقی جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے. تو یہ اس طرح سے ایک صورت میں ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا، اور دوسری صورت میں دوسرا پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا. اس اعتبار سے یہ ریسیپروکل بھی ہو گئی. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے قاعدے سے. پھر تیسری چیز جو اس سلسلے میں توجہ کے لائق ہے وہ ہے اس کا زمانۂ نزول. اچھا، اب اس کے زمانۂ نزول کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. مولانا مودودی کی رائے تو یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اور مولانا مودودی کی رائے جس بنیاد پہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، عطا، جابر بن زید اور عبداللہ بن عباس، ان سب کی رائے یہی ہے کہ مکی صورت ہے. لیکن عبداللہ بن عباس کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور قتادہ کی بھی یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. تو اس بنیاد پہ یہ اس میں ایک اختلاف ہو گیا. اچھا، اس میں یہ ذہن رہے کہ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب ان کی حیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور وہ سبھی کے علم میں ہے کہ مکہ کا ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گزارا ہے جو نہایت شدید مصیبتوں اور صعوبتوں کا دور تھا. اس دور میں شعب ابی طالب کی مصیبتیں بھی آئی ہیں، اس دور میں آپ کے قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے ہیں، اس دور میں لوگوں کے دل میں آپ کی طرف سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ تو جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، انہیں تو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان صورتوں کے حوالے سے، ان صورتوں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے. اور بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے شدید دشمنی کے بعد جب باعث اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آنے کی دعا مانگی تھی، یہ بالکل ویسی صورت ہے. اور اس میں جو مطلب دلیل پیش کی ہے مودودی صاحب نے، وہ سورہ نون کی وہ آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَصْدِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو اس میں ایسا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، اور اس میں نگاہوں سے پھسلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کو، یا تو آپ کے اوپر اپنی نگاہ کو ایسے مرکوز کریں کہ اس کا اثر، اور یہ بات دنیا جاتی کہ جو ریز نکلتی ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کے اثر سے آپ کو پھسلا دیں اپنی راہ سے. اور یا پھر یہ کہ اس میں جو نظر لگ جانے کا معاملہ ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے، وہ مفہوم بھی اس میں موجود ہے. تو اس آیت کو بنیاد بنا کے یہ بات مودودی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے رائے لی کہ یہ جو ہے یہ مکی صورت ہو سکتی ہے، مکی صورت ہے. لیکن جو دوسری طرف مطلب رائے ہے مدنی کے سلسلے میں، وہ رائے یہ ہے کہ، یعنی سوری، مطلب یہ بات بھی کہہ لینے دیجیے مجھے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، کہ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بہت سی صورتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو نازل تو ہوئی ہیں لیکن ان کو بار بار ان کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. جیسے میں نے سورہ اخلاص کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا تھا، تو اس میں جب بار بار پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بار بار نازل ہوئی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہوں اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہی صورت یہاں بھی پڑھ دیجئے. تو اس اعتبار سے یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہو، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں جب ضرورت پڑی
تو اس وقت سورت کا دوبارہ نزول ہوا، یہ اس سورت کے بارے میں یاد دہانی کرا دی گئی کہ اسے دوبارہ پڑھ دیجیے۔ اچھا، لیکن دوسری صورت جو ہے، دوسری رائے جو ہے وہ کہ یہ مدنی ہے، وہ اس کے سلسلے میں ایک بڑی مستند اور معتبر حدیث پیش کی جاتی ہے۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کردہ حدیث ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو اور ان کا کہنا، ان سے جو روایت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر کیسی عجیب اور کیسی عمدہ آیات نازل ہوئی ہیں، ایسی آیتیں تو اس سے پہلے کبھی مجھ پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ اس کا حصہ ہے، اس روایت کا، اس حدیث کا حصہ ہے۔ تو اگر یہ بات مطلب اسی طرح سے بات مان لی جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اگر ایسی آیتیں مجھ پر پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اور پھر اس صورت میں یقیناً یہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ دلیل اس میں خاصی بہت مضبوط ہے اس اعتبار سے دلیل۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کی تفصیل تو بعد میں آئے گی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے سلسلے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت ان صورتوں کو نزول ہوا کہ اس سے ان کو پڑھ کے آپ اس جادو کو زائل کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے زیادہ امکان اس بات کا ہے، زیادہ قوی حدیث اور قوی امکان اس بات کا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور جن لوگوں نے مکی سمجھا ہے ان کی رائے اپنی جگہ، لیکن بہرحال مطلب اس میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار بہت بڑے صحابیوں میں ہوتا ہے، اور صرف بہت بڑے صحابیوں میں بہت صاحب علم صحابیوں میں ہوتا ہے، وہ ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک حکم ملا ہے ایک خاص کیفیت میں، کہ ایسی کیفیت میں تم ہو یا تمہاری امت بھی آ جائے تو اس کیفیت میں یہ صورتیں پڑھ لیا کرو اور ان کی صورتوں کے پناہ میں آ جایا کرو، یا ان کے ذریعے پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اچھا، اور یہ بالکل ویسی ہے، یہ مطلب ان کے حساب سے یہ ہے تو وہی، لیکن وہی غیر مطلوع ہے۔ وہی غیر مطلوع وہ ہے کہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن قرآن میں شامل نہ ہو تو وہ غیر مطلوع کہلاتے ہیں، جن کی تلاوت ہوتی ہے وہی مطلوع کہلاتی ہے۔ اچھا، اس میں عجیب بات یہ ہے، یہ رائے صرف ایک صحابی کی رائے ہے، شاذ رائے ہے، اس سے کسی اور نے اتفاق نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید جب جمع کیا گیا ہے تو ان دونوں آیتوں کو قرآن کا حصہ کے طور پر شامل کیا گیا، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور تمام بڑے صحابہ جو تھے اس وقت موجود تھے، اور ان سب کا اجماع تھا اس بات پہ کہ یہ آیتیں جو ہیں، یہ صورتیں جو ہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی کتابت ہوئی، نئے سرے سے کاپیاں کی گئیں اور تقسیم کی گئیں، اس میں بھی یہ صورتیں شامل تھیں، اس وقت بھی اجماع موجود تھا۔ اچھا، اور پھر اس سے بڑھ کے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مستند روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو نماز میں پڑھا ہے، اور ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف قرآن مجید ہی کی تلاوت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پڑھی جا سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پڑھا ہے، تو لہٰذا مطلب یہ یقیناً قرآن کا حصہ ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اس میں جو لفظ قل آیا ہے اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ بات ان کے دل میں آئی
کہ یہ بات جو ہے یہ قل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قل جو ہے وہ تو ان 2 صورتوں سے پہلے تقریباً 330 مرتبہ قرآن مجید میں آ چکا ہے. تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ صرف وہ اس کی دلیل نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شبہ، یہی شبہ جو ہے یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوا تھا، اور وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اور انہوں نے پوچھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ایسی میرے اوپر نازل ہوئی اور ایسی میں آپ لوگوں کو تک پہنچا رہا ہوں. تو جب انہوں نے پوچھ لیا تو انہیں اس بات پہ اطمینان ہو گیا کہ قرآن مجید کا حصہ ہے. کچھ ایسی صورت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات دریافت نہیں کی، ان کے ذہن میں بات آئی، اس بات کو انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس. تو اس میں یہ چونکہ صرف ایک شاذ رائے ہے، لہذا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھے تو ظاہر انسان اور معصوم تو تھے نہیں، تو ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی جس کا ازالہ وہ نہیں کر پائے اپنی حیات میں. اور لیکن باقی تمام چونکہ صحابی جو ہیں ان کا اجماع اس بات پہ ہے، لہذا یہ قرآن اس کی قرآنیت ثابت ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے. اب اسے تھوڑا سا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن جیسے بات ہوئی ہم نے اور یہ بات کہی میں نے بھی اور یہ بات مفسرین نے بھی کہی ہے کہ وہ تھے تو وہ بھی انسان ہی، اور انسان جو ہے انسان سے سہو ہو جانا، انسان سے نسیان ہو جانا، انسان سے غلطی ہو جانا، چونکہ وہ مطلب یہ کہ معصوم کے درجے پہ نہیں ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا، اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ ہو گیا ہے، تو اس سے کوئی توہین صحابہ والا معاملہ نہیں ہے. تحقیق کے معاملے میں اس قسم کی باتوں کو کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس بات پہ یہ دوڑ نہیں پڑنا چاہیے کہ صاحب آپ نے تو ایسی بات کہہ دی تو اس میں ایک صحابی کے بارے میں تو یہ تو بالکل توہین ہوگی. صحابیوں کے بارے میں توہین نہیں ہے، تحقیق کا معاملہ ہے. اس بات کو مطلب یہ کہ خاص طور سے چونکہ مطلب یہ بات کہہ دی جاتی ہے اکثر و بیشتر، اور خاص طور سے مودودی صاحب کے بارے میں تو بہت کہا گیا ہے جب انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی ہے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں، تو ان پر تو بہت الزام لگے ہیں. تو اس حوالے سے مولانا نے خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. غالباً ان کے ذہن میں بات وہی ہوگی جو توہین صحابہ کے الزام ان کو پر لگا رہا ہے. پھر ایک جو بڑی اہم چیز آتی ہے مزید ان موصتین میں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تھا. اچھا، اب ایک تو صورت یہ ہے کہ اس واقعے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ کتنا مستند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جادو کا اثر اگر آپ پہ ہوا تھا اور یقیناً ہوا تھا تو اس جادو کے اثر ہونے سے آپ پہ کیا فرق پڑا تھا. اور چوتھا سوال اس میں آئے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کیا جادو کوئی چیز واقعتاً ہے یا صرف وہم ہے. تاریخی حیثیت کے بارے میں تو میں یہ عرض کروں کہ متعدد احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں اس بات کی پوری تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا. اور اس بارے میں جو تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے خیبر پہ حملہ کیا ہے، لیکن خیبر پہ حملے سے پہلے ہی خیبر کی یہودیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ مطلب یہ کہ چونکہ مکہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بے فکر ہو گئے ہیں مسلمان، لہٰذا اب ان کی طرف رخ ہونے والا ہے. تو معاف کیجیے گا، تو وہ پھر انہوں تلاش کر کے وہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا جادوگر مشہور تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا.
آسم، الف عین سواد میم، وہ اور اس کی دونوں بہنیں جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی جادوگر تھیں۔ تو یہ جو خیبر کے کچھ یہودی اس کے پاس آئے ہیں اور اس کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ ہم تو مطلب ہر ترکیب کر چکے اور ہم کسی طرح سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، وہ ایک تم اتنے بڑے جادوگر ہو تو تم کچھ اپنے جادو کا کمال دکھاؤ اور کسی طرح سے ایسا کرو کہ یہ ان پر ایسا اثر ہو جائے کہ یہ کم سے کم ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کے اور ہمارے پر حملہ کرنے کے لائق نہ رہیں۔ اور 3 اشرفیاں دی اسے، 3 اشرفیاں اس کی خدمت میں پیش کی معاوضے کے طور پر۔ اشرفی اس زمانے میں بہت بڑی کرنسی تھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس نے خود یا اس کی بہنوں نے وہ جادو کیا اور اس کے لیے مطلب ترکیب یہ کی کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اس کے ذریعے کسی طرح سے آپ کی کنگھی کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ انہوں نے منگوایا، جس میں کچھ آپ کے بال جو ہیں وہ مبارک جو ہیں جو سو الجھے ہو رہ گئے تھے۔ پھر ان بالوں پہ انہوں نے اپنا جو کچھ بھی جنتر منتر ہوتا ہے وہ کیا، اس کی گرہیں لگائیں ان میں اور ان کو لے جا کے ایک کنویں میں دبا دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں باقاعدہ بیان ہوا ہے اور مستند ذرائع سے بیان ہوا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے دی، وہ اس پر میں ابھی آتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا نبی پہ جادو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر نبی کو چوٹ لگ سکتی ہے، جنگ احد میں آپ شدید زخمی ہوئے تھے، اگر گھوڑے سے آپ گر سکتے ہیں اور اس کی چوٹ آپ کو لگ سکتی ہے، اس کی بھی روایت موجود ہے، اگر بچھو آپ کو کاٹ سکتا ہے، یہ بھی بالکل مستند روایت موجود ہے، اگر آپ پہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے تو آپ پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یعنی یہ بات کہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں بالکل صاف، وہ انسانی حیثیت پہ نبی پہ ظاہر، چونکہ مطلب نبی بھی بالکل اسی طرح کا جسم رکھتا ہے جیسا ہمارا آپ کا جسم ہے، لہذا وہ جسم جو ہے وہ موسم کے اثرات بھی قبول کرتا ہے، وہ جسم جو ہے وہ بیماری کے اثرات بھی قبول کرتا ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ حادثات کے اثرات بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ نبی پہ جادو کا اثر ہوا، اس سے عصمت نبی پہ فرق آ گیا، یہ بات تو اپنے یہاں بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات یہ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں ہے، اس کا اثر اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور جب یہ جادوگر ان کے مقابلے پہ آئے ہیں اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی ہیں تو اور وہ سانپ بن گئیں، تو اگر آپ کو قرآن مجید اس جگہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، یعنی خوف تاجی ہو گیا ان کے اوپر، ظاہر اتنے سانپ دیکھ کے مطلب جو کیفیت ہو تاجی ہو گئی ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ڈریے مت اور آپ کے اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دیجیے۔ تو یعنی جادو کا اثر اس حد تک تو ان پر بھی ہوا کہ حالانکہ وہ سانپ جو تھے وہ جادو کا حصہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ ہی لگے۔ تو اس اعتبار سے نبی پہ اگر جادو کا اثر ہے تو وہ تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں، کیا کار نبوت پہ اس کا اثر پڑا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر کار نبوت پہ اس کا اثر پڑا تب تو بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اسی پھر تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب آپ نے کہیں کچھ غلط چیز نہ پڑھا دی ہو،
کہیں آپ نے سے بھول چوک نہ ہو گئی ہو، کہیں آپ نے کوئی حکم غلط نہ پہنچا دیا ہو، کہیں کسی حکم کو پہنچانا آپ بھول نہ گئے ہوں اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے دے دیا ہے. ایسی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی. 6 مہینے تک یہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہا ہے، اور 6 مہینے تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہو اور اس کے حفظ میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. نماز میں آپ نے ظاہر صورتیں پڑھتے رہے ہیں، کہیں کوئی کاج نبوت سے متعلق کسی معاملے میں کوئی کوتاہی کہیں نظر نہیں آئی. جو کیفیت آپ پہ گزری ہے وہ ایک اندرونی تھی، اور کچھ تھوڑا سا نسیان کا معاملہ تھا. اور نسیان کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ آپ بھول گئے، بہت سی چیزیں بھول جاتے تھے. آپ فلاں جگہ گئے تھے، آپ سمجھ رہے کہ ہاں میں گیا تھا، اور واقعتاً نہیں گئے تھے. خاص طور سے یہ بات کہی گئی کہ اپنے جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے کسی کے پاس گئے نہیں تھے، لیکن آپ کو خیال تھا کہ میں ہو آیا ہوں. اور اسی طرح سے مطلب کچھ چیزیں ایسے نسیان کی کیفیت تھی، اور ایک بندش کا احساس اندر سے تھا انہیں، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے. تو اس وقت صورت یہ ہوئی ہے کہ جب یہ بالکل مطلب یہ کہ پریشانی کی صورت میں ہے ہوئے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہر مطلب وہ تو اور کس سے مطلب یہ کہ مدد مانگتے، وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. بلکہ اس میں بھی بات یہ ہے کہ براہ راست جبریل علیہ السلام کا معاملہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا انہیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں ان پر جادو کر دیا گیا ہے. تو ان کا جادو کیسے کر دیا گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ اس نے سے لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور اس طرح سے کیا ہے. اور یہ جو ہے یہ فلاں کنواں جو ہے اس کی تہ میں اس کو دبا دیا گیا ہے. تو اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 3-4 افراد کو وہاں بھیجا. وہ گئے، انہوں نے اس کو سارا پانی نکال کے اس کے اندر سے جو چیز دبی ہوئی تھی وہ نکالی تو دیکھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اور اس میں کچھ گرہیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب ان کے پاس لایا گیا تو آپ نے مطلب اس معوذتین جو ہیں اس کی تلاوت شروع کی، اور ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور اس کی ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، اور دونوں کی صورتوں کی آیتیں ملا کے 11 ہوتی ہیں. وہ 11 گرہیں اس میں تھیں، وہ ایک ایک کر کے ایک گرہ کھل گئی، اور جیسی وہ گرہ کھلی آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے آپ بالکل آزاد ہو گئے ہوں. تو یہ کیفیت تھی کہ مطلب جس صورت میں یہ معوذتین نازل ہوئیں، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے استعمال کیا، اور اس طرح سے جادو کا اثر آپ پہ جاتا رہا. اب آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا یہ صرف وہم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے بحیثیت مسلمان تو ہمارے پاس اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لائیے. ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے. ہم سے رسالت پہ ایمان لانے کو کہا جاتا ہے، ہم رسالت پہ ایمان لے آتے ہیں. ہم سے آخرت کو کہا جاتا ہے، آخرت ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن ایمان بالغیب ہے، ایمان لے آتے ہیں. قرآن مجید نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے، شیاطین کا تذکرہ کیا ہے، ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے، ہم اس سب پہ ایمان لے آتے ہیں. قرآن مجید میں جادو کا تذکرہ ہے، تو ظاہر جادو ہے. اگر قرآن مجید نے کہا کہ جادو ہوتا ہے تو جادو ہے. تو اور یہ سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر جو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، اس کا تذکرہ ہے. اسے موقع ہو تو دیکھ لیجیے گا. میرا خیال ہے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں غالباً 11واں رکوع ہے، لیکن اس کے آس پاس ہوگا کوئی، تو دیکھ لیجیے، اس میں باقاعدہ مطلب اس کی تفصیل موجود ہے. تو ایک تو ایمان کا معاملہ ہے کہ اگر ایمان کے معاملے پہ ہم جائیں تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جادو ہے.
لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ویسے بھی مطلب سمجھنا چاہیں کہ کیا جادو واقعی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس فہم تو نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جادو ہے کیا بنیادی طور پہ. دیکھیے اسے تھوڑا سا جس طرح سے میں نے سمجھا ہے اس طرح سمجھ لیجیے. ضروری نہیں کہ میں نے بالکل تفصیل سے سمجھ لیا ہو، اور بالکل یہ ضروری نہیں کہ میں اسی طرح سے آپ تک اسے ٹرانسمٹ کر سکوں. لیکن یہ باکیفیت ہم نے دیکھی ہے، اپنے ساتھ بھی گزری ہوگی، کہ کسی سے ڈر گئے اچانک. تو ڈر گئے تو ہوا کیا؟ ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا ایک جسم پہ تھرتھری تاری ہو گئی. کسی چیز نے ہمیں مارا تو نہیں تھا، فزیکلی تو کسی چیز نے ہمیں ٹچ بھی نہیں کیا ہے، لیکن ایک خوف کی کیفیت ہے جس نے ہمارے جسم پہ، ہمارے اعصاب پہ اثر ڈالا، جبکہ فزیکلی کوئی چیز ٹچ نہیں کی ہے کسی نے. اچھا، اسی طرح سے جادو بھی ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے. اب یہ تو اس کی مطلب ایک طرح سے تعریف ہو گئی. اور یہ ہے کہ آج کے، جب آپ کیا کہتے ہیں، آپ ماہرین نفسیات کے پاس جائیں، ان سے گفتگو کریں، تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی مطلب فزیکل وجہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی، لیکن کسی اعتبار سے آپ کی سائیکی پہ کچھ باتوں کا یا کچھ واقعات کا اثر ہو جاتا ہے، جس جو ہوتا تو مطلب جو فزیکل کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اثر جو ہے وہ آپ کے فزیک پہ طاری ہونے لگتا ہے. تو جب جو جادو کرنے والا جو ہے وہ بھی ایسی ہی کوئی چیز پڑھتا ہے، ایسا ہی کوئی عمل ہے جس کے ذریعے وہ آپ کے اوپر، آپ کی سائیکی پہ اثر کرتا ہے، جس کا اثر آپ کے جسم پہ بھی ہو جاتا ہے. یہ تو اس کی ایک طرح سے اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو اس کی سائنٹیفک توجہ بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے لیے اس کی سائنٹیفک توجہ کی کوئی اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جادو ہوتا ہے تو جادو ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اس کی تفصیل سے پہلے جو اور مزید ایک بات ہے وہ یہ ہے، اور بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے جھاڑ پھونک. کہ اسلام میں جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے. کسی چیز کو، کسی بیماری کو یا کسی مصیبت کے اثر کو مطلب کچھ پڑھ کے اور اس کو پھونک مار کے اس کو رفع کر دینا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو کچھ احادیث دیکھ لیجئے. ایک حدیث تو ہے جو مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے، اور اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے، مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کے وہ لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، اور نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. دوسری حدیث ہے کہ جس نے داغنے سے علاج کروایا یا جھاڑ پھونک کروائی وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ان کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے، جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے، سوائے معزتین کے. یہ حدیث جو ہے یہ ابی داؤد میں، احمد میں، نسائی میں، ابن حبان میں، اور حاکم نے بھی اسے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث بھی یہ حدیث مستند ہے. اچھا، لیکن دیگر احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی حکم تھا. بعد میں اس میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اگر شرک کا شائبہ نہ ہو تو جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے،
ایسے کلام سے جو کلام سمجھ میں آئے اور اس میں پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بھی جو ہمیں مدد ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال سے ملتی ہے. آپ ہر رات معوذتین یا معوذات 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور پھر ان ہاتھوں کو سارے بدن پہ پھیرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، دم آخر تھا، تو اس وقت بی بی عائشہ نے بھی یہی عمل کیا. غالباً آپ کے کہنے سے کیا ہوگا یا خود سے بھی کیا ہوگا، جو ویسے ہی جیسے آپ ہمیشہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور بلکہ تو انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ چونکہ آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے پڑھا، تو بی بی عائشہ نے پڑھا تو خود تھا، لیکن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونکا تھا اور پھر اپنے ہاتھ سے لے کے ان ہاتھ کو جس پہ جہاں جہاں وہ ہاتھ پہنچا اسے پھیر دیا تھا. یہ اچھا، بچھو کے کاٹے جانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے. جب ایک بچھو آپ کو ڈنک مار گیا تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت انہوں نے پانی اور نمک منگوایا اور وہ چاروں قل پڑھتے جاتے تھے اور اس نمکین پانی سے اس جگہ کو دھوتے تھے جاتے تھے جس کو جہاں بچوں نے ڈنک مارا تھا، اور وہ اس مطلب تھوڑی دیر میں وہ رفع ہو گیا. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور طبرانی میں اس کا تذکرہ آیا ہے. پھر بخاری میں، احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آیا ہے سلسلے سے کہ حسن و حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور نظر بد سے. اور اس طرح سے اور بہت سی احادیث ہیں جس میں مطلب جھاڑ پھونک کے بارے میں آپ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ صرف اتنا ہے کہ بھئی شرک نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کلام ہو جو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں. میں بہت تفصیل میں جاؤں گا، صرف ایک واقعہ جو آپ سب کے علم میں ہے اسے یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں کچھ صحابی حضرات جو سفر پہ تھے، وہ کسی جگہ راستے میں ٹھہرے، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے جس قبیلے میں تھے، قبیلے میں جہاں ٹھہرے ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے کھانے کا بندوبست کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اور انہوں نے اس کا سارا مطلب اپنے طور پہ جو ان کے پاس جو بھی اس کا علاج تھا وہ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ نئے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، پوچھو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جھاڑ پھونک کی جس سے اس کے ظاہر جھاڑ دیں. تو وہ آئے اور پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس ہے؟ تو اس قبیلے کے سردار جو تھے، جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہے تو، مگر ہم مطلب یہ کہ کیونکہ تم نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، لہٰذا جب تک تم اس کا معاوضہ نہیں دو گے اس وقت تک ہم مطلب کچھ نہیں کریں گے. تو خیر وہ معاوضہ طے ہوا، 30 بکریاں معاوضے کے طور پہ طے ہوئی. تو وہ گئے، جا کے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ پھونک مارتے رہے اور اس سے سانپ کا زہر جو ہے وہ انہوں نے جھاڑ دیا. یہ واقعہ پیش آیا تو کچھ لوگوں نے ان بکریوں کو ذبح کر کے استعمال کرنا چاہا، لیکن کچھ صحابیوں نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں تو انہوں نے آ کے پوچھا ان سے، تو آپ پوچھا بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں یہ اثر بھی ہے؟ تو اس بات کا جواب تو مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا دیا، لیکن بہرحال پھر آخر میں آپ ہنس کے کہنے لگے کہ اچھا ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو. تو اب یہ تو خیر مزاح کی بات تھی، حصہ نکلوایا نہیں نکلوایا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اس بات کی انہوں نے تصدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ اگر آپ نے جھاڑ دیا. اسی طرح سے اور سی بہت سی یعنی مولانا مودودی نے تقریباً 8-10 جگہوں پہ صورتیں بتائی ہیں، واقعات بیان کیے ہیں.
احادیث بیان کی ہیں جہاں عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی اور اس بات کو منع نہیں کیا. اگین شرط صرف وہی ہے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کے جو کلمات پڑھے جائیں ان کے معنی معلوم ہونے چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ اس کو جو کاروبار بنا لیا جاتا ہے اس کی بہرحال مطلب اس کو مطلب اس کو کسی طرح سے رد ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کاروبار کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان دعاؤں سے آپ جھاڑ پھونک کر لیجیے اپنے ذات کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن اسے آپ فروخت کرنے آ جائیں. فروخت کرنے کی اصل میں دلیل وہیں سے نکالی جاتی ہے جہاں سے وہ بکریاں انہوں نے معاوضے کے طور پہ لی تھیں، تو وہاں سے دلیل نکالی جاتی ہے، لیکن وہ کیفیت فروخت کرنے والی بھی بالکل مختلف تھی. اور آج جس طرح سے جو مطلب یہ کہ پیر حضرات جو ہیں وہ پیسے لے کے تعویذ گنڈے وغیرہ فرماتے ہیں، وہ صورت بالکل مختلف ہے. تو اس کی تو مطلب اس کو تو مناسب نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن بہرحال جھاڑ پھونک جو ہے وہ مطلب اس کی اجازت بہرحال ہے. اب یہ بات کہ کیا جھاڑ پھونک کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی فائدہ تو یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے. اور مطلب یہ کہ اگر ہر شخص کی زندگی میں اگر آپ غور فرمائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور مل جائے گا آپ کو کہ جب آپ نے دعا کی اور کوئی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹل گئی. مولانا مودودی نے تو اپنے دو معاملات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ میں سن 48 میں جب قید میں تھا، جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میرے گردے میں ایک پتھری جو ہے وہ آ کے اٹک گئی، پیشاب میرا رک گیا اور بڑی شدید تکلیف ہوئی. تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جن ظالموں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے میں ان سے علاج کی درخواست نہیں کرنا چاہتا، آپ میری مدد فرمائیں. تو میں نے جو دعائیں مانگی ایسا اس کا اثر ہوا کہ مجھے کافی دیر سے تکلیف تھی، لیکن دعائیں مانگنے کے بعد وہ ایسا لگا کہ جیسے وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اور مطلب یہ کہ میری تکلیف رفع ہو گئی. کہ اس کے بعد پھر وہ تکلیف مجھے 20 سال بعد سن 68 میں ہوئی ہے جب میری پھر سرجری ہوئی ہے اور پتھری نکالی گئی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور مثال انہوں نے اسی حوالے سے اپنی ایک تکلیف کی جیل ہی کے میں سن 53 میں جیل میں تھے، اپنی ایک تکلیف رفع ہونے کا تذکرہ کیا ہے. لیکن یہ تو مولانا مودودی کی بات ہے جو انہوں نے اپنے ذات سے اپنے حوالے سے مطلب یہ بات کہی. لیکن ہمیں تو سچی بات ہے کہ تجربہ ہے اس بات کا کہ ہمارے بڑے مسائل جو ہیں بعض وقت وہ ہمیں تو یقین ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے حل ہوئے ہیں. جیسے کہ علاج تو ہم نے کوئی کیا نہیں اس کا، صرف دعائیں مانگی تھیں. اگر ایک مشکل ختم ہو گئی اور تو یقیناً مطلب ان دعاؤں ہی کا اثر ہوگا. تو اس اعتبار سے دعا کا اثر تو ہے، جھاڑ پھونک کا اثر بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ دوا کا استعمال کر دیجئے، دوا کا استعمال ترک کر دیجئے اور صرف جھاڑ پھونک پہ آ جائے. تدبیر کرنے کو منع کہیں نہیں کیا. دوا جو ہے وہ تدبیر ہے، دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کے کرم کے لیے دعا ہے. اس سے کہ شفا دینے والا تو اصل ذات تو شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی شفا دینے والی اور صرف دوا میں فائدہ ہوتا تو پھر تو کوئی مرتا ہی نہیں. دوائیں تو سب کو ملتی ہیں، اسپتال چلے جائیے کسی بھی کیفیت میں ہو ڈاکٹرز دوائیں تو بہرحال دیتے ہیں. تو اگر صرف دوا علاج کر سکتی ہوتی تو پھر مطلب کوئی یہ مرنے والوں کا معاملہ نہ ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ دواؤں میں اثر ڈالنے والا بھی وہی اللہ ہے اور دعاؤں میں اثر دینے والا بھی وہی اللہ ہے. تدبیر کے لیے ہمیں حکم ہے کہ تدبیر ضرور کرنی چاہیے. لہٰذا اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، ہمیں علاج بھی کروانا چاہیے، دوا بھی لینی چاہیے، دوا بھی کھانی چاہیے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ دوا اویلیبل نہ ہو، ایسی جگہوں کی دوا نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے سوائے دعا کے کوئی اور بات نہیں رہ جاتی. وہاں جھاڑ پھونک کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اور اب اس سلسلے کی آخری بات
اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے کم سے کم یہ بات بہت ہی اچھی لگی جب میں نے اسے پڑھا. دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک، سورہ فاتحہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ دعا ہے. ہم سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، اس کا دعا مانگی گئی ہے. اور جو دعا مانگی گئی ہے، بنیادی دعا جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. تو یہ دعا مانگی گئی. آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سیدھا راستہ قرآن مجید کے سامنے صورت میں پیش کر دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. تو اب آپ نے ایک طرف تو اخلاص سے دعا مانگی کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، اور سیدھا راستہ آپ کو دکھا بھی دیا گیا، مل بھی گیا. تو اب اس کے بعد اس راستے میں چلنے میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ غور فرمائیے کہ کیا چیز مانع ہو سکتی ہے اس راستے میں چلنے میں پہ کہ جو راستہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. یا تو آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اس راستے کے خلاف ہیں، یا آپ کے ارد گرد کی کچھ قوتیں ہیں جو آپ کو کسی وجہ سے اس راستے پہ نہیں جانے دیتی. تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی جو صورت ہے سورہ فلق جو ہے، اس میں خارجی جو عوامل ہیں ان سے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ جو میرے ارد گرد چیزیں ہیں جو مجھے اس سیدھے راستے پہ چلنے سے دور رکھتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اور ان سے بچا لیجئے تاکہ میں سیدھے راستے پہ چل سکوں. اور دوسری صورت سورہ ناس جو ہے، اس میں چونکہ داخلی معاملہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس والا معاملہ ہے، تو وہاں اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا نفس جو ہے جو مجھے راغب کرتا ہے اس راستے سے دور جانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس نفس پہ، آپ مطلب اس کے شر سے مجھے بچا لیجیے. تو یہ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہوئی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہوئی اس دعا سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. دعا کے جواب میں آپ کو صراط مستقیم دے دیا گیا، اور اس صراط مستقیم کے پہ چلنے کے سلسلے میں جو چیزیں مانع ہو سکتی تھیں آخری دو صورتوں میں ان دونوں مانع چیزیں ہیں وہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی پناہ مانگی گئی ہے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے. اور جس طرح سے مطلب یہ کہ قرآن مجید جس طرح سے کہتے ہیں کہ بین الدفتین ہے، یہ بھی بین الدفتین ہو گیا کہ ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، دوسرا معوذتین ہیں، اور بیچ میں قرآن مجید ہے. تو یہ دو دفتیوں کے درمیان پورا قرآن مجید آ گیا. اچھا حضرات، یہ بات یہاں تک ہو گئی جو مجھے ابتدائی گفتگو کرنی تھی معوذتین سے پہلے. اور اب میں مطلب سورہ فلق پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی مطلب سوالات ہوں تو یہاں ہم لے سکتے ہیں.